یہاں غلام آباد سے پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، کسی سے لے کر نمبر لے کر فون کیا کہ گھر میں نظر کوئی نہیں آتا، پاس سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کوئی گزرا اور جسم پر ٹک لگا دیتا ہے، گزرنے کے محسوس ہوتا ہے ہوا کی جھونکی کی طرح۔ تو جاتا وہ جو بھی ہے غیبی چیز ہے، وہ جسم میں کوئی چیز مارتی ہے ماس پھٹ جاتا ہے، جلد پھٹ جاتی تھی، خون کا فوارہ نکلنے لگ جاتا۔ اور یہ کئی سال سے تھا۔ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو اس وقت وہ تکلیف جو مرض تھی وہ شدت اختیار کر گئی تھی کہ گزرنے والا نظر نہ آتا تھا، جسم پر جاتا جاتا زخم لگا دیتا، خون نکلنے لگ جاتا، اور کہتے ہیں کہ بڑے معاملات ہوتے، گھر میں آگ لگ جاتی۔ یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جہاں کوئی جنات کا پہرا ہوتا ہے اکثر آگ لگتی ہے۔ یہ بھی کوئی ایسے ہی معاملات تھے، شیطانی اثر تھا، جنات کا اثر، کہ بڑی جگہوں پر وہ بھاگے، بھاگ کر تنگ آ چکے تھے، پیسے لگا کر تنگ آ گئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو نا گھر لے کر جانا ہے، کسی بندے کا انہوں نے حوالہ بھی دیا مجھے کہ انہوں نے نمبر دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ بھی جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ بڑے پریشان ہیں، اب تو گاڑی میں تیل ڈلوانے کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں، پیسے لگا کر عاملوں کو دکھا کر ڈاکٹروں کے پاس بھاگ کر تنگ آ چکے ہیں کہ کسی جگہ سے کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ میں نے فون پہ ہی انہیں عرض کیا، اس وقت اس کی یہ حالت تھی جیسے وہ آگ میں کھڑا ہے، کہ اتنا پریشان تھا کہ ابھی آ جائے میرے ساتھ چلنے میں آ رہا ہوں کہ کسی طرح سکون ہو جائے۔ کبھی کسی کو ٹک لگ رہا تھا، کٹ لگتا، کبھی کسی کو کٹ لگتا، کبھی بچے کو، ایک کو سنبھالتے تھے تو دوسرے کو تکلیف شروع ہو جاتی، دوسرے کو پکڑتے تو نیچے چیخیں شروع ہو جاتی۔ کہتا کہ بھاگ کے نیچے جاتے تو جو اوپر بیٹھا ہوتا وہ چیخیں مارنے لگ جاتا کہ مجھے ٹک لگ گیا، خون نکلنے لگ جاتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی اپنا کوئی پانی یا تیل، کوئی کھانے پینے والی کوئی بھی چیز لے کے نا ابھی 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ فون بند بھی نہیں کرنا، میں نے کہا کہ 12 مرتبہ نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ رسالے میں بھی میں نے نا لکھا تھا، میری مشکل آسان ہو گئی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وہ میں نے کہا کہ 12 مرتبہ نا ابھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ کون سا درود پاک ہے پڑھ کے سنایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 12 مرتبہ اس نے اسی وقت نہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھ کے تیل پر پھونکا یا پانی پر پھونک ماری، جس بھی چیز پر پھونک ماری تھی وہ سب کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جب شام کو میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ جس وقت سے وہ 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر یا تیل پر پڑھ کر جس چیز پر بھی پڑھ کر لگایا ہے حضور کا ذکر خیر 12 مرتبہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس وقت سے اب تک بالکل گھر میں سکون ہے، کہ دوبارہ کسی کو کوئی زخم نہیں لگا، وہ ٹچ نہیں لگا۔ تو اصل میں وہ شیطان نے ان کو تنگ کیا ہوا تھا۔ پہلے میں نے حدیث پاک سنائی نا، سرکار کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے خون کی نالیوں میں گردش کرتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ تو جیسے ہی حضور کا انہوں نے ذکر خیر کرنا شروع کیا، صرف 12 مرتبہ پڑھا عشق اور محبت کے ساتھ، اسی وقت رب کائنات نے ایسا سکون دیا انہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ انہوں نے آ کر مجھے وہ تکلیف نہیں بتائی۔ سبحان اللہ! حضور کا ذکر خیر کرنے سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی۔ یہاں تک انہوں نے بتایا تھا کہ محض کوئی 2-3 مہینے سے بچے سکول نہیں جا رہے۔ سکول نہ جانے کی وجہ یہی تھی، سکول جاتے تھے یا 11 بھائی اٹھا کر لے کر آتی یا خود اٹھا کر لاتے تھے، کہ اتنی تکلیف تھی کہ بچوں کو کہتے تھے کہ باہر دکان پر کوئی سودا لینے بھی دکان پر نہیں بھیج سکتے، کہیں بچہ سڑک پر جائے تو دورہ نہ پڑ جائے، کوئی ٹک نہ لگ جائے، زخم نہ آ جائے۔ تو رب کائنات نے حضور کا ذکر خیر، آپ دیکھیں کہ یہ کیسی دوائی ہے جو فوری اثر کرتی ہے، کہ جیسے ہی
زبان سے نکلتا ہے رب کائنات اسی وقت قبول فرما کر جس نیت سے جو پریشانی ذہن میں رکھ کر جو سوچ دل دماغ میں رکھ کر بندہ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے رب کائنات اسی وقت سکون دے دیتا ہے، سبحان اللہ، اسی وقت سکون مل جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو اتنی جلدی اثر کرتا ہے کہ جیسے ہی بندہ زبان سے نکالتا ہے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، گلی محلے کا نام حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔